بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم داستان کربلا کے دوسرے حصے کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اس پر شیعان علی کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی کا سردار تھا، اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک معتبر تاریخی کتاب جس کا نام جلاء العیون ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ مسلمان اور بعض دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو ہم لوگ امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کر بیٹھیں۔ اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو۔ لیکن شیعان علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت پر ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ پس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں، معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم اور ارتداد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کے دست اقدس پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں۔ اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریبان تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی اور آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دیگر اعزاء و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے بابا حضور سے بے وفائی کی تھی، انہوں نے غربت، پردیس اور قسم پرسی کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچا دیا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا کلاوہ بدستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی۔ اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی اور دین اسلام میں بدعت و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا۔ قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیق ہو رہی تھی۔ اور حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا، اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے خط لکھو کہ آیا ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں، اپنے 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے لگے اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور عمل بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 افراد نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، 1,00,000 افراد مزید بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بلا تعمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط امام حسین علیہ السلام کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کے لیے تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزیدی حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا اس کا نام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ حضور کے صحابہ اور خانوادہ رسول کے غلاموں میں سے تھا۔ وہ اگرچہ حکومت کے ایک ذمہ دار عہدے پر فائز تھا لیکن اس کے دل میں اس عہدے کی محبت نہ تھی۔ وہ اس پر غلامی رسول اور عشق حسین کو ترجیح دیتا تھا، اس لیے مسلم بن عقیل کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی اور خاموشی سے سب کچھ گوارا کر لیا۔ یزیدی حکومت کے حامیوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے تو وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ نعمان بن بشیر، کوفہ شہر یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے حق میں لوگ جوک در جوک مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں اور تو خاموشی سے تماشا دیکھے جا رہا ہے۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دے تاکہ فتنہ و فساد کا امکان نہ رہے۔ نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قیمت پر بھی اس اقدام کے لیے آمادہ نہ تھے۔ انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی، فرمایا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ بیعت خفیہ لی ہے تو یہ مناسب نہیں کہ علل اعلان انہیں گرفتار کروں، میں بھی خفیہ طور پر کچھ اقدام کروں گا۔ لوگ سمجھ گئے کہ خانوادہ رسول کے خلاف اس غلامی اور محبت رسول کے رشتے سے کوئی اقدام کرنے پر تیار نہیں ہے۔ یزیدی حکومت کے حامیوں کا یہ وفد یزید کے پاس پہنچا اور اس کو صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ نعمان بن بشیر قطعاً تیری حکومت کے مفادات کے تحفظ پر آمادہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے اور لوگ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جوک در جوک بیعت کر رہے ہیں۔ کوفہ اور بصرہ بھی تیرے اقتدار سے نکل جانے کو ہے تو فوراً اس کے لیے کوئی بندوبست کر۔ یزید نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معتمد غلام تھا۔ یزید نے ان کی گود میں پرورش پائی تھی اور یہ اسی کے خاندان کا رازدار تھا۔
اس محرم راز سے پوچھا کہ حالات یہ ہیں، تو بتا کہ میں کیا کروں۔ اس نے کہا یہ درست ہے کہ تو زیاد بن ابو سفیان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ تیرے باپ حضرت امیر معاویہ نے زیاد کو تیرے دادا ابو سفیان کا بیٹا ظاہر کیا تھا، لیکن لونڈی کے بطن سے ہونے کی بنا پر تیرے باپ نے اسے گوارا نہ کیا اور ہمیشہ حقیر نظروں سے دیکھا۔ پھر جب تیری تخت نشینی کا وقت آیا تو زیاد بن ابو سفیان نے تیری تخت نشینی کی بھی مخالفت کی، تو اس وجہ سے بھی اسے اچھا نہیں سمجھتا اور اس کے بیٹے عبید اللہ ابن زیاد کو بھی اسی نسبت سے برا جانتا ہے۔ لیکن میری رائے یہ ہے کہ اس آڑے وقت میں جس طرح عبید اللہ ابن زیاد تیرے کام آ سکتا ہے اور اس فتنہ و سازش کو جس طرح وہ کچل سکتا ہے، کوئی اور اس مہم کو کامیابی سے سر نہیں کر سکتا۔ فوراً کوفہ اور بصرہ کی حکومت عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر دے اور نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دے، تاکہ ابن زیاد اپنی سخت پالیسی کی وجہ سے اس سازش کو کچل دے۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا۔ اس نے فوری خط کے ذریعے نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا۔